بکری کا زہر آلود گوشت۔ حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت زہر ڈال کر پکایا اور پھر اس کو ایک دست بطور ہدیہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ اسے آپ نے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض صحابہ نے کھانا شروع کیا، مگر رسول اللہ نے فوراً ہی فرمایا، تم لوگ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ روک لو۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے اس یہودی عورت کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا، کس نے آپ کو بتایا؟ آپ نے فرمایا، گوشت کے اسی ٹکڑے نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس یہودیہ نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ہم آپ سے اطمینان کا سانس لیں گے۔ آپ نے یہ سن کر اس کو معاف کر دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی، اور آپ کے جن صحابہ کرام نے وہ زہر آلود گوشت کھا لیا تھا ان کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ اس زہر آلود گوشت کی وجہ سے اپنے شانوں کے درمیان پچنا لگوایا کرتے تھے۔ پچنا لگانے والا ابو ہند تھا جو سینگ اور نشتر سے پچنا لگایا کرتا تھا، اور یہ انصار قبیلہ بنو بیضہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو رسالت اور نبوت کی دولت سے نوازتے ہیں، اس کی قدر و منزلت انسان نہ شکرے کے علاوہ ساری مخلوق اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ گوشت کے ٹکڑے نے خبر دی کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، تاکہ خدا کے برگزیدہ رسول اس کے مہلک اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ باقی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو اثر رکھا ہے وہ اثر بہرحال اپنا کام کرتا ہے۔ چنانچہ جس مقدار میں زہر نے جسموں میں اثر کیا وہ اپنا عمل دکھایا، حتیٰ کہ رحمت عالم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو کر رہا۔